بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، مہنگائی 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 کوئی نہیں مہنگائی، یہ ہے جی حکومت کا سٹانس جو کہ معیشت کو آن ٹریک لے آئے ہیں، جنہوں نے ملک کی ڈوبتی ہوئی نیا کو کنارے لگایا ہے، جنہوں نے ڈیفالٹ ہوتی معیشت کو بچا لیا ہے، آن ٹریک لے آئے ہیں. اور اب اس وقت جو ہے وہ ہر طرف خوشحالی ہو رہی ہے، جہاں پہ روز ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں. اب یہ ورلڈ بینک بتا رہا ہے، جس کو بہت زیادہ یہ لوگ مانتے ہیں، اور ورلڈ بینک کی تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے تقریباً 70% شہریوں کی قوت خرید متاثر ہو چکی ہے. 70% شہری ایسے ہیں جو کہ پریشان رہتے ہیں سبزی خریدنے کے لیے، دالیں خریدنے کے لیے، بجلی کا بل دینے کے لیے، خوراک کے لیے، ایندھن کے لیے، ٹرانسپورٹ کے لیے، بجلی کے لیے. یہ ورلڈ بینک بتا رہا ہے کہ بنیادی ضروریات کی وجہ سے بھی 70% بہت بڑی تعداد ہے یہ لوگوں کی کہ جو کہ پریشان ہو کر رکھے ہیں. کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ میں یہ نہیں بتاتے کہ پوری دنیا میں جب مہنگائی ہوتی ہے تو ساتھ میں ان کی جو بائنگ پاور ہوتی ہے وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے، ان کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں، گورنمنٹ ان کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ کرتی ہے، کوئی سبسڈی دیتی ہے ان کی زندگیاں آسان بنانے کے لیے. لیکن ہمارے ہاں مہنگائی ہوتی ہے لیکن جو سیلریز ہیں وہ نہیں بڑھتی. سرکار اگر سرکاری ملازمین کی سیلریز جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے 7%، تو اس سے زیادہ تو ٹیکسز لگ جاتے ہیں، فرق کوئی نہیں پڑتا. اسی پہ بات کریں گے جی. قیس اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ماہر معاشیات ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر، ڈیفالٹ سے بچا لیا حکومت نے، ڈوب رہا تھا ہم نے کنارے لگا دیا، 70% بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی. شکریہ بہت بہت. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ ورلڈ بینک اور IMF نے کئی سال پہلے 50 سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی ممبر ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور ہم ان کا ممبر ملک ہیں. کر بھی گئے تو ہم اس کو ڈکلیئر نہیں کریں گے. سر، اس ڈیفالٹ کا مطلب ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. ہر بینک جو آپ کو قرضہ دیتا ہے اس اپنے کاغذات میں اس قرضے کے پیچھے کسی اور بینک سے قرضہ لیتا ہے، وہ کسی اور سے لیتا ہے، تو ایک چین ہے. اگر ایک ملک یا ایک بینک ڈیفالٹ کرتا ہے تو وہ ساری چین ڈیفالٹ کرتی ہے. اس لیے کوئی ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گا، آپ کو اور قرضے دے دے گا. سو یہ کہانی ہے کہ ڈیفالٹ سے بچا لیا، مگر قوم ہیں سب کے ایک دوسرے کے ساتھ. جی قوم کو ڈیفالٹ میں تو ڈال دیا نا. لوگوں نے بینکوں کے پیسے دینے ہیں، کریڈٹ کارڈ کے پیسے دینے ہیں، ہمسایوں کے پیسے دینے ہیں، رشتہ داروں کے پیسے دینے ہیں، اور وہ نہیں دیے جا سک رہے. روز کے روز اب پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اور آپ دفتر جاتے ہوئے گاڑی یا موٹر سائیکل پہ پٹرول نہیں ڈلوا سکتے. 20 دن میں ختم ہو جاتی ہے آپ کی آمدنی، اچھی بھی ہو. ٹیکس ان کی ممبار ہے، انڈائریکٹ ٹیکسز بھی ہیں، سیکرٹ ٹیکسز بھی ہیں، بلوں میں بھی ٹیکسز ہیں. میں یہ ہمیشہ سے سمجھتا تھا، اور بلکہ ایک رپورٹ آئی ہوئی تھی کہ 40% لوگ پاورٹی لائن کے نیچے ہیں اور 30% اوپر ہیں. وہ اس رپورٹ نے بتا دیا 40 اور 30 70% لوگ جو اب مجبور ہیں کہ وہ کیسے اپنے بچوں کی فیس دیں. کیونکہ لوگ اب زیادہ تر سرکاری اسکول تو تقریباً فیل ہو رہے ہیں، خود بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، تو لوگ اب چھوٹے بڑے پرائیویٹ اسکولوں میں بچے جس کی فیس زیادہ ہوتی ہے. تو جب آپ کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی، اور اگر بڑھ بھی رہی ہے تو 5-7% سے بڑھ رہی ہے، اور آپ اوپر والے سلیب میں ٹیکس کے چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد سوائے وہ لوگ جو رشوتیں لیتے ہیں، جو گورنمنٹ کے پیسے کو ٹیکس کو کھا لیتے ہیں، پلفریج کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہر بندہ جو ہے اب فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے آج شام کھانا کھانا ہے، پیٹرول پہ خرچ کرنا ہے، بجلی کا کرایہ دینا ہے، یا اسکول کی فیس دینی ہے. کہیں نہ کہیں وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے. صحیح. یعنی ملک دیوالیہ ہونے سے بقول حکمرانوں بچ گیا، لیکن عوام دیوالیہ ہو چکی ہے، عوام ڈیفالٹ میں اس دن کل ایک ان کا پروگرام دیکھ رہا تھا کسی ٹی وی پہ، جس پہ ایک سرکاری، مجھے نہیں پتا منسٹر تھے، MP تھے یا کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ 15 دن میں ٹیکہ لگانے سے بہتر ہے کہ عوام کو روز کے روز ٹیکہ لگا دیا جائے. شرم ہی نہیں آئی ان کو یہ لفظ کہتے ہوئے. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی وہ سر، جب یہ اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی 12 ارب کا جہاز خریدا ہے بھائی، تو پھر یہ
جی جب اپوزیشن کو تو آپ نے اندر کر دیا نا 10 سالوں کے لیے, تو دوسری پارٹی جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے, تو پھر کون ہے جو آپ کو کہے گا کہ آپ عوام جب نکلتی ہے وہ کشمیر میں نکلے یا لاہور میں نکلے یا تو وہ گولیاں کھاتے ہیں یا جوتے تو کھاتے ہی ہیں, اگر گولیاں نہیں کھاتے تو اب پرابلم یہ آیا ہے کہ اب انٹرنیشنلی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں آپ کے خلاف. آپ نے ایک بہت اچھا 2-3 مہینے کا پیریڈ گزار لیا جب آپ ایران اور امریکہ کے درمیان گفت و شنید کر رہے تھے, آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. آپ نے کہنا چاہیے تھا جی کہ امریکہ بہادر اور IMF مجھے ہمارے قرضے معاف کر دو. ہم نے آپ کی ادھر سے ہم لوگ ایران کے ساتھ کوئی ڈیلز کر لیتے, کم از کم کچھ ہمیں فائدہ کسی کے ساتھ تو ڈیل کرتے نا. ہاں ہمیں بولڈ سٹیپ لینا چاہیے تھا, لیکن ہم جو ہے وہ بس سر ایک ڈیل تو ہم نے کی کہ ہم نے ریئر منرلز کو امریکہ کو بیچنے کی کوشش کی, اور وہ اس کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. صحیح. وہ کہاں پیسہ خرچ ہوگا, کس سڑک پہ لگے گا, کس ایئرپورٹ پہ لگے گا, وہ ابھی ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو PIA بیچا تھا اس سے پنجاب گورنمنٹ نے جہاز خرید لیا. شاید وہ ایک نہیں ہے, ایک اور بھی جہاز ہے, یہ 2 ہیں جہاز جو خریدے ہوئے ہیں. اچھا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کو یاد ہو کہ KPK کے جو وہ چیف منسٹر بن رہے تھے تو بلاول بھٹو نے اپنے چیف منسٹر کو کہا تھا کہ گورنر کو جہاز دیں تاکہ وہ جا کے جی تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ کے پاس بھی ایک جہاز ہے. ٹھیک. تو وہ ملک جہاں عوام 70% بھوکی مر رہی ہے, 40% غربت کی لکیر کے نیچے ہے, اوپر 30% جو ہے وہ اپنے بجلی کے بل نہیں دے سک رہے, اور وہاں جہاز بھی ہوں, مفت گاڑیاں FDR کو لے دی جائیں, تو پھر دنیا آپ پہ ہنستی ہے نا. میں نے خود IMF کے لوگوں سے پوچھا تھا آج سے کچھ سال پہلے کہ آپ سختی کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جن کمروں میں بیٹھ کے ہم سے کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں, ان کے شینڈلیرز کروڑوں کے ہیں, ہمیں کارپیٹس لاکھوں کے تحفے دیے جاتے ہیں, تو ہم ان سے کے ساتھ ظلم نہ کریں تو اور کیا کریں, کیونکہ یہ اپنی قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. صحیح. اور ہمیں کہتے ہیں کہ غریب ملک ہے اور عیش و عشرت ان کی دیکھو, تو ہمارے مڈل کلاس کے لوگوں کی یہ عیش و عشرت نہیں ہے جو آپ کے حکمرانوں اور ان کے اہلکاروں کی ہیں. اور کیسا پھر جو حکمران ہیں جنہوں نے پالیسیز بنانی ہے سر, نہ ان کو بجلی کے بل آنے ہیں, نہ ان کے اپنے گھروں کی گروسریز کے مسئلے ہیں, نہ انہوں نے 200 بجلی کا یونٹ گننا ہے کہ کس طرح سے پورا ہونا ہے, نہ ان کو گاڑیوں کے مسئلے ہیں سر, نہ ان کو ڈرائیورز کے مسئلے ہیں, نہ انہوں نے پیٹرول ڈلوانا ہے, نہ انہوں نے انٹرنیشنل ٹریول کے لیے ایئر ٹکٹ خریدنے ہیں. پورے پاکستان میں ٹکٹ, ٹول پلازے ان کے فری, پاسپورٹ بھی نیلے اور لال ہیں, پورے خاندان کے نیلے پاسپورٹ. جی تو سر وہ ان کا کیا پڑی ہے کہ عوام کس کی حال ہے. کچھ سال پہلے پتہ لگا تھا کہ 2 پاسپورٹ ہیں, ہم ہرا پاسپورٹ ہی سمجھتے رہتے تھے. 3 ہے سر, ریڈ بھی ہے جی, لیکن وہ تو جو بھی ہے. but the point is کہ اسی ہرے پاسپورٹ پہ کیوں نہیں مور لگ جاتی کہ آپ فری فار ایوری کنٹری, ضروری کلر بدلنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ نے بتا دیا ہوا ہے نا قوم کو کہ آپ لوگ اور ہیں, ہم اور ہیں, ہماری مراتیں اور ہیں جی, آپ سے ہم صرف ٹیکس لیں گے, آپ کو رگڑا دیں گے. اب تو اکنامک ایکٹیویٹی بھی بند ہے نا, انڈسٹری کو اتنا مہنگا ہو گیا کہ اب وہ امپلائمنٹ جنریٹ نہیں ہو رہی, ایگریکلچر آپ کی نیچے جا رہی ہے. تو پھر آپ یہ سارا جو اکنامک ویلفیئر ہے مجھے تو نظر نہیں آئی. اچھا, کیسا اشرافیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی جو ریزیڈنسیز ہیں وہ بھی تو مختلف ہیں, ان کے جیو عارضی الگ ہے, وہاں پہ عام بندہ جا ہی نہیں سکتا سر. یہ تو بالکل ہی آپ کی وہی مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکو اور کرائم ریٹ دیکھیں تو انہی کے علاقوں میں ہیں. عام جگہ کوئی موبائل چھین لیتا ہوگا, وہ بھی کراچی میں, میں نے لاہور میں نہیں دیکھا, بٹ وہاں ایک دوسرے کو قتل. ابھی بھی کل کی شاید خبر ہے کہ آپ کے انفارمیشن منسٹر کی گاڑی کے سامنے کسی نے گولی مارنے کی کوشش کی ہے. نہیں, وہ تقریباً کوئی 4-5 دن پہلے کی خبر ہے جی, مگر DHA میں ہے نا, تو پھر حملے بھی انہی پہ ہوں گے نا. جب آپ قوم کو
डिप्राइव करेंगे, तो ये नफरत यूथ को बढ़ेगी। डिप्राइव करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो अपना बदला उतारेगा ना। जब आप उसको टेररिस्ट कह दें, आप उसको नेशनलिस्ट कह दें, आप जो मर्जी कह दें, आप डाकू कह दें, मगर ये देखें ना कि वो फिर डिप्राइव्ड लोग बिक रहे हैं टेररिस्टों के हाथ, और फिर वो आपके खिलाफ ही वो सारे हमले करेंगे ना इन दैट कॉन्टेक्स्ट। सही। आज तो लकीली वो बच गए हैं। हम नहीं चाहते कि कौम और मुल्क उस जगह चला जाए जहां इस तकसीम में वायलेंस हो, घरों में वायलेंस हो। गवर्नमेंट अभी भी ये कह रही है कि जो मुआशी इशारे हैं वो पॉजिटिव हैं। उनके लिए तो आपने खुद ही बता दिया, जब मुफ्त चीज़ें मिलेंगी तो पॉजिटिव भी उनके लिए होगे तो ना। सब कुछ ही तो मुफ्त बात ये है कि खत्म करें इनकी गाड़ियां, इनको तनख्वाहें दें, इनको पता चले घर कैसे चलते हैं। लेवीज से वो इकट्ठा कर रहे हैं ना हाँ। अपने टैक्सेस। ये बात सही है कि आपकी डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, आपकी यूनिवर्सिटियां, आपके बैंक, आपकी आईपीपीज, आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनियां, आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री पैसे बना रही है। सही। इन्हीं को सपोर्ट दे रही है गवर्नमेंट, इन्हीं को मरातें भी दे देती है, टैक्स छूटें भी दे देती है। अशराफिया है ना सर, ये जो जी वो 11% है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये है कि 11% है जो 89-90% असासों के मालिक हैं, उन्हीं का मुल्क है। आप और हम तो कुछ इनहेरिट किया होगा घर, थोड़ी सी ज़मीन जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। मेरी इतने साल की नौकरी के बावजूद इतनी अच्छी तरह मैं घर नहीं खरीद सकता। मैं अब तो गाड़ी भी नहीं खरीद सकता। कुछ साल पहले वो जब वो बैंक्स देते थे कर्जा लेते तो ले ली, उसके बाद अब तो उसको भी लगाया हुआ है। जिसके बरक्स यही मुल्क में 10-12 करोड़ की गाड़ियाँ हैं। 2 गाड़ियाँ सर उनके पास, खानदान के लिए। वो और बच्चा जिसने किसी 2 लड़कियों को नीचे दिया था, वो भी कुछ 6 करोड़ इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं जी, वो भी कुछ 6 करोड़ की गाड़ी बिल्कुल थी। वो खातून कराची में जिसने एक फैमिली को नीचे दिया था, वो भी क्रूजर थी। वो भी बड़ी गाड़ी। और वो छुटे भी इसलिए कि वो खून बहा था, लाखों रुपए दे दिया। गरीब आदमी तो नहीं खून बहा दे सकता, नहीं दे सकता। तो आपके मुल्क की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स फ्रैक्चर हो चुके हुए हैं। उनको जोड़ने फेलियर है। ये कई किस्म के फेलियर्स हैं ना। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में आप झूठ बोल रहे हैं, आप मिलावट कर रहे हैं। औथ लेकर कुरान पाक पे, हॉली बुक पे आप हाथ रखकर तो दुनिया सोचा नहीं जा सकता कि आप झूठ बोलोगे। और आप कौम ने तो सोचना बंद कर दिया है ना इनके बारे में, मगर दुनिया जो है वो तो हंसती होगी ना कि नाम आपने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा हुआ है, हरकतें आपकी, फिर वो जब इस्लामिक फोबिया की बात करते हैं तो आपको गुस्सा आता है। वो इसी किस्म की हरकतें वहाँ जो पाकिस्तानी हैं, या हमारे यहाँ 2 लड़कियों को किसी एक अमीर आदमी ने या 2 अमीर आदमी ने अगवा कर लिया, फिर उनको जब प्रेशर पड़ा तो छोड़ दिया उन्होंने वहाँ जा। जी बिल्कुल। तो अल्टीमेटली मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है ना, अल्टीमेटली आपका और मेरा नाम बदनाम हो रहा है ना। बिल्कुल हो रहा है। गरीब आदमी सर ये तो अब रूल करेंगे ना यहाँ पर, जितनी देर हुकूमत है यहाँ पर रहेंगे। जैसे ही हुकूमत जाएगी तो फिर यहाँ पर, अभी तो इनको किसी एक गोली की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना सर दर्द हो रहा है, ना पेट दर्द हो रहा है, ना वो प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जो है वो कुर्सी जाएगी, हुकूमत जाएगी, फौरन से पहले जो है वो बीमारियों पे बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी। तो वो मरातों के लिए गलत काम भी करते हैं, मिन्नतें भी करते हैं, रिश्वतें भी देते हैं, कौम को भी देते हैं ना वो कि जी वोट पे। ये अभी क्या ज़रूरत थी आज़ाद कश्मीर में इतने लोगों को मारने की? उसका इम्पैक्ट तो आएगा ना। अब आप मॉरल इशू नहीं है आपका कि आप कह सके कि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में जुल्म कर रहा है। आपने खुद भी, सही हो या गलत हो। तो सर मुझे ये बताइए कि हल क्या है, अब होगा क्या, या फिर ऐसे ही हमने रोते पीटते रहना है, मुसीबत में पड़े रहना है? हल जो है, अब प्रॉब्लम ये आ गया है कि ये हल करना किसने है। हम उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं जिन्होंने हल करना है, मगर हल गवर्नेंस के है ना जी। पहली बात तो यह है कि जिस मुल्क में, हमारा मुल्क हो या कोई और हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो फिर मशीन जो है वो एक साइंटिफिक तरीके से चलती है। वहाँ मज़दूर भी साइंटिफिक तरीके से काम करता है,
सरमाया कार भी साइंटिफिक, गवर्नमेंट भी साइंटिफिक तरीके से करती है। आपने ये देखा लाहौर में जब ये फाइन ज़्यादा कर दिए गए लाल बत्ती से या हेलमेट से, सबने हेलमेट्स पहननी शुरू कर दी ना। सो आपको बैड बिहेवियर्स को महंगा करना पड़ेगा, गुड बिहेवियर्स को सस्ता करना पड़ेगा। आपको इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच देनी पड़ेगी अपने ब्यूरोक्रेट्स को कि जो कौम की खिदमत करेगा उसकी तरक्कियां होंगी, जो कौम को नई मरातें देगा उसकी पैसे काटे जाएंगे। हाँ। देखिए चीज़ें ठीक होती शुरू हो जाएंगी। ठीक है कैस असलम साहब, ये तो आपने मसले का हल बता दिया है उन लोगों का जिनका ये मसला है ही नहीं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। यकीनी तौर पर ये जो मेरा आपका मसला है, फ्यूल डलवाना है, बिजली का बिल देना है, घर चलाना है, ग्रॉसरी करनी है, बच्चों की फीस देनी, मेरे आप जैसे लोगों के मसले हैं, उनके मसले ही कुछ और हैं, तो फिर वो मसलों को क्यों हल करेंगे। मुझे आप इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने निगहबान।